الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سامعین، آج سے انشاءاللہ ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغو انی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تک پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو میری طرف سے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، رب کا قرآن امت تک صحیح معنوں میں تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ پہنچانے کی نیت سے آج سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جائے گی، جس میں آپ سن سکیں گے قرآن پاک کا ترجمہ اور آسان تفسیر، جس سے آپ قرآن پاک سے مستفیض ہوں گے اور بآسانی قرآن پاک کی آیات کے معنی اور قرآن پاک کی آیات کا مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس عمل پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے ابتداً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالی کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم اور اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ کنز العمال شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے، یعنی جو مکمل صفات ہیں ان تمام کا جامع اللہ پاک کی ذات ہے، اور تمام صفتیں یہ اللہ پاک کی ذاتی ہیں۔ حمد کا معنی یہ ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا جو کہ اس کی ذاتی خوبیاں ہیں، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں
زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ ہم کیونکہ اللہ پاک عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ جو حمد ہے یہ شکر بھی ہوتی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو بھی اللہ کی حمد کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور یہ حمد ہی اللہ پاک کا شکر ہے، اور اللہ پاک کا شکر جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے تمام مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا جو حقیقی مستحق ہے اور لائق حمد و ثنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق اور عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی اس کے لائق ہی نہیں اس کی عبادت کی جا سکے، اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکتے اللہ کے علاوہ، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیری اجازت و مرضی کے بغیر کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ظاہری طور پر، نہ باطنی طور پر، نہ جسمانی نہ روحانی طور پر، چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر۔ عبادت کا جو مفہوم ہے بہت واضح ہے، اور تعظیم جو ہے، عبادت اور تعظیم میں یہ فرق بہت زیادہ واضح ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، یعنی کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہو اس کی تعظیم کرنا یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور عبادت کے لائق نہ سمجھتے ہوئے کسی کی تعظیم کرنا تو یہ صرف تعظیم ہی ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہاں نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو تعظیم کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں،
ہم ماں باپ کو لائق عبادت تو نہیں سمجھتے، لائق عبادت تو اللہ ہے، تو نماز عبادت ہے، اور ویسے ہاتھ باندھ کر ماں باپ کے سامنے کھڑا ہونا یہ تعظیم ہے۔ یہ فرق ہے عبادت اور تعظیم میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، یہاں سے اہدنا الصراط المستقیم سے، کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ عقائد کا سیدھا رستہ ہے، جس پر تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا رستہ ہے جس پر صحابہ اکرام، بزرگان دین، اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ یہ راستہ اہل سنت کا ہے، آج تک اولیاء اکرام صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے، حکم دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگ امت میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا ساتھ دو جو مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا، یہ نشانی عطا فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے، حق والوں کی، اہل حق کی، اور سواد اعظم جس کو حدیث مبارکہ میں کہا گیا، مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت جو صحابہ اور انبیاء کے طریقے پر چلی، یہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی علامت، ہمیں اس کی پہچان یہ ارشاد فرما دی ہے کہ وہ جماعت اس طریقے پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی آج جو نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے وہی اہل حق ہے، اور وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، انبیاء اکرام، مرسلین،
علیہم الصلاۃ والسلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس آیت سے اہدنا الصراط المستقیم جو کہا قرآن پاک میں، اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی ہمیں۔ نمبر 1 کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ یہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ پاک عقل والوں کے جو دعا کا طریقہ ارشاد فرما رہا ہے، اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ پہلی آیت یہ تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، جس میں دعا مانگی گئی کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس پہلی آیت کی تفسیر ہے جو صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں، وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں! تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس رستے سے مراد ان لوگوں کا رستہ ہے یہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ ہمیں انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل کو جو ہے وہ پریس ضرور کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔